بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج میں موجود ہوں مٹھیال میں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے عنوان سے ہم نے ایک مذاکرہ رکھا ہے، یہ سارے عہدیدار ہیں اس کے۔ تو علاقہ جندیال میں الخدمت فاؤنڈیشن کے کیا خدمات ہیں، کیا یہ کارنامے ان کے ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کس کس شعبے میں انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف سرجن آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب، محمد صفدر صاحب یہ صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن مٹھیال کے، لیاقت علی خان صاحب اور محمد اجمل صاحب۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ علاقہ جندیال میں الخدمت فاؤنڈیشن نے کس کس پروجیکٹ میں کیا کیا کام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم بھائی شبیر کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور اٹک سے تشریف لائے، اسپیشل اس لیے کہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ الخدمت فاؤنڈیشن اس علاقے میں کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یعنی جو دوسرے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کے لیے دوسروں کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ تو اگر ہم اس طرح ان احادیث پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتی ہوئی اس معاشرے کو ترتیب دیں تو ہماری مشکلات نہ ہونے کے برابر رہیں گی۔ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بیمار بغیر دوائی کے نہیں رہے گا۔ لوگوں کے دکھوں کو ہم سب مل جل کر کم کر سکتے ہیں۔ تو یہی اسلامی فلاحی ریاست کا تصور ہے، لیکن بدقسمتی سے صدیوں سے امت مسلمہ اس تصور کو بھول چکی ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن اور اس طرح کے دیگر بہت سارے ادارے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں تحصیل جڑ میں مختصراً یہ کہ ہم نے الحمدللہ مختلف علاقوں میں، گاؤں میں جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ وہ جو غریب لوگوں کو، مہنگائی کا دور ہے، ہم جو بیوگان ہیں یا یتیم بچے ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پروگرام ہیں، ان کو راشن یا ان کو مہینے کا خرچہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مختلف لوگوں کے تعاون سے۔ اس طرح میڈیکل سروسز میں کوئی ایسے غریب افراد کے جن کو آنکھوں کے آپریشن یا دیگر آپریشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ اس کی اخراجات برداشت نہیں کرتے تو اس میں بھی ہم اپنا حصہ ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مٹھیال میں ہماری صفدر علی خان صاحب ہمارے سرپرستی فرما رہے ہیں، وہ تفصیل بتائیں گے۔ میں مختصراً تعارف عرض کر رہا ہوں۔ ایک راشن پیکیج جیسے میں نے عرض کیا، اس طرح جہیز پیکیج ہے کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی بچی آتی ہے کہ جس کے والدین یا جس کے گھر والے اس کا جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہے، تو اس میں بھی ہم اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے ہم حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر بچہ لائق ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے وسائل نہیں ہیں تو اس کی تعلیم میں ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ایمرجنسیز ہیں جیسے ایمبولینس سروس ہے، وہ اس میں ہماری خدمات ہیں۔ میں نے خلاصہ عرض کیا، تفصیل انشاءاللہ یہ دوست آپ کے سامنے ذکر کریں گے یہاں مٹھال میں جو کام ہوا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس میں ساتھ دیں ہمارا، ہم سب مل کے اس معاشرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ایک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے۔ یہاں پاکستان کے تقریباً تمام اضلاع میں، تمام علاقوں میں اس کی تنظیمیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیرون ممالک بھی جیسے فلسطین کا مسئلہ ہوا تو ہماری ٹیمیں وہاں ان کے بارڈر تک گئیں، وہاں راشن پہنچایا۔ جیسے برما میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا اور وہ مہاجرین بنگلہ دیش آ گئے، ہمارے بہت سے دوست وہاں پہ گئے، ڈاکٹرز گئے اور یہاں سے کافی چیزیں لے کر گئے جو ان کی خدمت میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ تو یہ خود میں الخدمت کے ساتھ سوڈان میں گیا ہوں، وہاں کے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ ہم نے الحمدللہ بہت سارے مفت آپریشن آنکھوں کے کیے ہیں۔ تو یہ سارا کام ہم سب مل جل کر کرتے ہیں، یہ کسی واہ کرانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت میں ہم حصہ ڈال کر حضور کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الخدمت کے مختلف آگے ادارے ہیں۔ یتیم بچوں کی کفالت کا وہ بہت بڑا ادارہ ہے آغوش،
اس کے اب جیسے آغوش اٹک میں ہے، مری میں ہے، پنڈی میں ہے، اور لاہور میں ہے، اور بھی مختلف جگہوں پہ ہے. تو وہ وہاں پہ ان بچوں کو نہ صرف یہ کہ ان کے وی آئی پی کے طور پہ رہنے کا انتظام کیا گیا ہے، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی تمام ہے. تو آپ احباب میں سے جو حضرات وزٹ کرنا چاہیں وہ ضرور جائیں. اٹک ہمارے قریب ہے، دارالسلام کالونی میں آغوش ہے، وہ ادارہ قائم ہے. تو اسی طرح جو ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت ایک ادارہ ہے جو مریضوں کے حوالے سے ہمارے ہاسپٹلز ہیں، جیسے پنڈی چاندنی چوک پہ اور پی ڈبلیو ڈی میں، وہاں پہ راضی ہاسپٹل کے نام سے کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھی سروسز اسپیشلسٹ جو ہیں انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں، اور ارزاں نرخوں پہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. پنڈی کے لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں. اس طرح لاہور میں ہمارے ہاسپٹل ہیں، کراچی میں ہاسپٹل ہیں، اٹک میں ایک ہاسپٹل ابھی ہماری اس کی بلڈنگ بن گئی ہے، لیکن تاحال اس کا ابھی افتتاح نہیں ہوا. انشاءاللہ جلد اس کا بھی افتتاح ہو جائے گا. اور آنکھوں کے آپریشن کے حوالے سے ہمارا ادارہ ہے پی او بی ٹرسٹ جسے کہتے ہیں، پریونشن آف بلائنڈنس، انسداد نابینا پن. وہ بلوچستان اور سندھ اور دور دراز کے علاقوں میں جہاں پہ یہ سہولیات میسر نہیں ہیں، وہ وہاں پہ بالکل مفت آپریشن کرتے ہیں. تو یہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا. یہاں میں ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مٹھیال میں میں نے کچھ دوستوں سے یہ سنا کہ یہ جو پیسہ ہم لوگ یہاں الخدمت کو دیتے ہیں، یہ پہلے لاہور جاتا ہے اور وہاں سے کچھ وہاں رہتا ہے اور کچھ یہاں سے کچھ واپس آتا ہے. یہ بالکل بھی بیہودہ بات ہے. یہاں پہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، صفدر علی خان صاحب اس کو تو یہاں 30 سیدہ میں بھی ہمیں کسی کو دینے نہیں دیتے کہ یہ مٹھال کی امانت ہے، یہاں مٹھال میں ہی خرچ ہوگا. تو اس لیے کیونکہ اور اس کی ترتیب بھی یہ ہے، جو اسلامی طور پہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو، اگر ان میں کوئی مستحق ہے، رشتہ داروں میں مستحق ہے تو اس کا پہلے حصہ ہے، پھر قریب کے لوگ ہیں، اپنے گاؤں کے لوگ ہیں، پھر درجہ بدرجہ ہم دور کی طرف جاتے ہیں. تو یہاں سے ایک پیسہ، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، ایک پیسہ بھی یہاں سے جو اکٹھا ہوتا ہے وہ باہر نہیں جاتا. یہ بات تمام احباب نوٹ فرما لیں. اور ایک اور چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 2 سال کی کارکردگی مٹھال کی یہ صرف تھی، تو یہ پورے جندال کی نہیں تھی، پوری تحصیل جنڈ کی نہیں تھی. لیکن سب سے زیادہ الحمدللہ یہاں یہ دوست جو میرے بیٹھے ہیں، صفدر علی خان صاحب، لیاقت صاحب، اجمل صاحب، اس طرح سعید صاحب ہیں، امجد صاحب ہیں، شیر خان صاحب ہیں، اور ہمارے دوست ہیں وحید صاحب ہیں. یہ سارے دوستوں نے مل کر بے پناہ خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے. تو یہ کل خرچہ جو انہوں نے نوٹ کیا، یہ 60,27,650 روپے. اس میں جو آنکھوں کے آپریشن ہوئی ہیں وہ خرچہ شامل نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ ہے الحمدللہ. تو یہاں میں آپ اس موقع کی مناسبت سے ایک اور یہ اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو آنکھوں کے آپریشن کی ضرورت ہو اور وہ مستحق ہو تو اسے بلا جھجک آپ میرے پاس بھیج دیں. انشاءاللہ اس کا جو ہم فیکو آپریشن انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ بالکل فری کر دیں گے. ناظرین، محمد صفدر صاحب الخدمت فاؤنڈیشن مٹھیال کے صدر ہیں. تو اس حوالے سے جانتے ہیں ان سے کہ مٹھیال میں مختلف شعبوں میں انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے. انہوں نے یہ سامنے 2 سالہ کارکردگی رکھی ہوئی ہے، ہمیں 2 سالہ کارکردگی ہی بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کار خدمت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، اس کا تعارف یا اس کی تفصیل بتانے کے لیے آپ تشریف لائے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بحیثیت صدر الخدمت فاؤنڈیشن مٹھیال میرے سامنے 2 سال کی کارکردگی ہے. میں اس کو آپ کے سامنے ذرا پیش کرتا ہوں. سب سے بڑا جو پیکیج ہے وہ راشن پیکیج ہے جو ماہانہ ہم تقسیم کرتے ہیں. اس میں ٹوٹل 2 سال کا یہ حساب کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پیکیج کے حساب سے 39,12,100 روپے ہے. اس کے ساتھ ساتھ یتیم بچیوں یا غریب بچیاں جو ہیں ان کے لیے جہیز کا انتظام کیا، اس میں 4,04,000 روپے بنتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ 1,93,700 ہے. تعلیمی کفالت کے زمرے میں جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ 9,900 روپے ہے. کچھ غریب 1-2 بندے تھے بیچارے، ان کی تدفین کے سلسلے میں ہم نے
850 روپے جو ہے نا اس میں دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک غریب آدمی ہے جس کی چار دیواری کا معاملہ تھا، اس کے گھر کے قریب سے راستہ گزرتا تھا، تو اس کی استطاعت نہیں تھی، تو اس کی ہم نے مدد کی اور اس میں قریباً 48,000 روپیہ اس کی چار دیواری گھر کی چار دیواری پہ خرچ آیا، وہ خرچ کیا۔ اسی طرح ایک غریب آدمی تھا، اس کو کچھ روزگار کے حوالے سے 11,000 روپے ادا کیے۔ مسجد کے اندر پانی کا مسئلہ تھا، اس میں ایک موٹر کا ہم نے انتظام کیا ہے قریباً 11,100 روپے۔ اسی طرح ہینڈ پمپ کی مد میں کچھ عزیز ہیں باہر کے جنہوں نے اسپیشل یہ پیسہ ڈونیٹ کیا تھا کہ یہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو اس میں ہم نے 1,30,000 روپے جو ہے وہاں خرچ کیا ہے۔ اسی طرح ویٹرنری ہاسپٹل جو ہمارے گاؤں میں ہے وہ بالکل خستہ حال ہو چکی تھی، بلکہ یہاں سے عملہ منتقل کر کے ان کو دومیل بھیج دیا گیا تھا، تو اس کی بحالی پہ قریباً ہم نے 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہائی اسکول گرلز ہائی اسکول کے پاس سڑک ہے، وہاں جو ایک نالا گزرتا تھا بالکل بند ہو گیا تھا، راستہ بالکل خراب تھا، اور اس کی صفائی کو بھی ہم نے مکمل کیا ہے۔ تو یہ تقریباً ٹوٹل جو خرچ ہمارا بنتا ہے، اس میں 8 یتیم بچے ہیں جن کے لیے باہر سے کچھ مدد امداد ملتی ہے جو آرفن کیئر کے زمرے میں آتا ہے، اس پہ 10,24,000 روپیہ خرچ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایمبولینس سروس جو ہے، جیسا کہ یہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایمبولینس سروس ہم نے فراہم کی ہوئی ہے، یہ قریباً ہر مہینے 1-2 مریض جو ہیں وہ مفت لے کے جاتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے یہ حاضر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمبولینس کے سلسلے میں ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مریض اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اس کو ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بالکل مفت لائی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مٹھیال کے لوگوں سے التجا ہے کہ یہ جو ہم اللہ کی رضا کی خاطر الخدمت کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، مہربانی فرما کے کھلے دل سے مدد کریں، خاص کر میں سابقہ جو طالب علم ہیں، اللہ پاک ان پر فضل ہے، باہر وہ سیٹل ہیں یا اچھے کاروبار میں ہیں، تو ان سے یہ اسپیشل عرض ہے کہ خاص کر آج کل کا مہنگائی کا جو دور ہے، اس میں بعض غریب بچیوں کے گھرانے جو ہیں وہ اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس مد میں ان سے التجا ہے کہ مہربانی فرما کر الخدمت کو اپنی ڈونیشن کریں۔ یہاں میں جو لوگ زندہ ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں، ڈونیشن ادا کرتے ہیں، ان کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان میں چند شخصیات کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں جے ڈی ملک صاحب مرحوم تھے، انہوں نے باقاعدہ حیات تھے تو انہوں نے یہ سلسلہ ہمارا مدد اور تعاون جاری رکھنے کا شروع کیا تھا، جو آج بھی ان کے بچوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کی روحیں جو ہیں عالم برزخ میں اللہ کے فضل سے سکون میں ہوں گی، اللہ پاک ان کو کی رحمت کرے۔ ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ زیدی صاحب، غلام عباس زیدی صاحب جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ بڑے کھلے دل سے الخدمت کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ عبدالحمید صاحب مرحوم تھے، پی ایس او والے، جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہم ان سے رابطہ کرتے تھے تو وہ کھلے دل سے ہمارا تعاون کرتے تھے۔ تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ہی بس ذکر اس لیے چھیڑا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ایک دفعہ التجا ہے کہ آپ مہربانی فرما کر کھلے دل سے مدد کریں۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب اور محمد صفدر خان صاحب جو مٹھیال کے صدر ہیں، ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب تحصیل جنٹ کے صدر ہیں، تو ان کے خیالات سنیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے، مٹھیال سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ جی۔